قاری صاحب ایک بار پھر جو زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک اسی مقام پہ آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر کہ ہم اپنی ساری سیاسی تاریخ کے دوران بارہا ان کو دیکھ چکے ہیں، بارہا اس قسم کی گفتگو ہم دیکھ چکے ہیں، بارہا ایک دوسرے کے خلاف صرف زبانی بات نہیں کی ہے، پھر وہ عملی طور پہ ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے لیے ہر طریقہ کار اپناتے ہیں، اور وہی کیفیت جو ہے وہ ہمیں ایک بار پھر نظر آ رہی ہے۔ اور حالانکہ اس وقت یہ ہے کہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، اور بلاول صاحب نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ فارم 47 کی ہے، جبکہ جناب آصف علی زرداری صدر اس پارلیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کے پاس بہت سارے ایسی پوزیشنز ہیں جو کہ سب اس پارلیمنٹ کی دی ہوئی ہیں، تو کچھ ناقابل فہم سی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ کامران صاحب، دو تین باتیں بڑی اہم ہیں اس معاملے پہ بحث کے لیے۔ میرا جو ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، ہم جس خطے میں رہتے ہیں بر صغیر، یہاں پہ 4 ممالک بنے، 5واں افغانستان لگا لیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما۔ اس کا مزاج کیا ہے؟ اور یہی مزاج اگر ہم نئی ترقی کرتی ہوئی یا پنپتی ہوئی ڈیموکریسی افریقہ کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایسے ہی مزاج نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ایگریسو، وسیلہ، جوشیلا، یہ لہجے ہمیں زیادہ پسند ہیں معاشرتی طور پہ بھی۔ اور جو بندہ ذرا تگڑی باتیں کرتا ہے، زوردار باتیں کرتا ہے، اس کو جنرلی پبلک اپریشیٹ کرتی ہے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اگر آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھیں گے تو یوں ہی ہوگا، آپ اپنے علماء کو دیکھیں گے تو وہی وہ لوگ ہوں گے جو بڑے جوش سے باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کے بڑے فالوور ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے صحافیوں کو دیکھیں گے تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح باقی سیکٹرز کے اندر بھی اللہ حاضل قیاس۔ تو یہ ایک مزاج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے آپس میں حدت ہو گئی۔ حدت کی بنیادی وجہ جب بھی آپ کا کلیش ہوتا ہے، اب ہمارا دونوں جماعتوں کا کوئی آپس میں نظریاتی ادغام تو نہیں ہو چکا، اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ کھڑی ہیں، لیکن ہم ایک ارینجمنٹ کے تحت، جو کہ جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے، ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اپنی حکومت بنے۔ اور اگر کسی وقت بائی الیکشنز آ جاتے ہیں یا کسی صوبے میں الیکشن آ جاتے ہیں، جس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر میں، تو ہر جماعت اپنا اپنا الیکشن لڑتی ہے۔ ہم نے یہاں اپنا اپنا الیکشن لڑا، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں جو حکومت بنی، وہ اپارٹ فرام آل ڈفرینسز ہم ایک حالات کے تحت اکٹھے ہوئے اور ایک ارینجمنٹ کیا گیا۔ ہم اسمبلی کے اندر بھی اختلاف کرتے ہیں، ہم لیجسلیشن میں بھی کرتے ہیں، آئین سازی ہوئی تو آئین سازی میں بھی پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ مسودہ لے کے مولانا کے پاس گئی، مولانا وہ مسودہ لے کے پی ٹی آئی کے پاس گئے، اور یہ پسند نہیں کیا گیا مسلم لیگ کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، لیکن ہم نے کیا، اور جو 42 پوائنٹس تھے اس میں سے کوئی 5 یا 6 اپروو ہوئے، باقی مسترد کر دیے گئے۔ اسی طرح باقی لیجسلیشنز ہیں، ہم اس پہ اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، جن پہ اتفاق ہوتا ہے وہ ہے۔ اب ان الیکشنز کے اندر ہم نے اپنی اپنی باتیں کی، پھر ان باتوں کے اندر کچھ مزاج بن گیا ہے ہمارے آج کل۔ لیکن قاری صاحب، میری عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا یہ تمام بیک گراؤنڈ بالکل مناسب ہے، لیکن اس وقت جو بلاول صاحب نے باتیں کی ہیں، اس الیکشن کے دوران تمام باتیں کی ہیں، اس میں تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے۔ اب پیپلز پارٹی متبنی ہے، پیپلز پارٹی ایک اس موڈ کے اندر ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس حکومت کے خاتمے کے لحاظ سے جو ان کا اس وقت ہم نے جو لب و لہجہ اور جو اس وقت ہم نے پوسچر دیکھا ہے، وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی واقعی کوئی اس قسم کی تحریک چلی تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس قوت کے ساتھ کھڑی ہوگی جو اگر، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ کوئی جماعت یا کوئی وزیر اعظم پورے 5 سال نہیں کرتا، تو وہ والی اگر کوئی کیفیت ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اس تحریک کا ساتھ دیتی نظر آ رہی ہے۔ اگر آج آپ بلاول صاحب کی گفتگو مکمل طور پر سنیں، دیکھیے ان کی ساری گفتگو جو ہے وہ کشمیر کے الیکشن کے تناظر میں ہے، اور وہیں باتیں ہوئیں۔ اب وہاں کیا باتیں ہوئیں؟ انہوں نے پہلے مرحلے کے پہلے بھی کہا اور پہلے مرحلے پہ بھی کہا، پھر پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم سے الیکشن چھینا گیا ہے۔ افتخار صاحب، بلا شبہ آپ نے جیسے فرمایا کہ افتخار صاحب پاکستان کے صحافیوں میں شاید سب سے زیادہ
یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کا تجربہ، ویسے بھی بہت تجربہ کار ہیں لیکن خاص طور پہ الیکشن کا بہت تجربہ رکھتے ہیں. مجھے وہاں پہ جو الیکشن ہوئے نا جی، اس میں ہم نے باقاعدہ ڈاکومنٹس دیے. الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے رزلٹ جو ہیں وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے. کمیٹی بنی ہماری مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھ کے. تو ہم نے کہا بھائی یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر 80% 85% اوور آل انتخاب وہاں کس فضا میں ہو رہا ہے اور ووٹنگ ریشو جو ہے وہ 40% پلس مائنس ہے. اگر کسی جگہ 80%, 85%, 88%, 90%, 95%, 98% اور 99% الیکشن پول ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور وہ کسی ایک آدھ پولنگ اسٹیشن پہ نہیں، اگر وہ 30 پہ 40 پہ 15 پہ 18 پولنگ اسٹیشنوں پہ. اور ہوتا کیا ہے، جہاں 40% ریشو ہے وہاں پہ میرا اور کامران خان صاحب کا مقابلہ ہے. مجھے ووٹ ملتے ہیں 150، کامران خان صاحب کو ملتے ہیں 230 اور باقی کسی کو ملتے ہیں 15. لیکن جہاں پہ 95% پولنگ ہوتی ہے وہاں پہ مجھے ملتا ہے 600 ووٹ اور کامران خان صاحب کو ملتے ہیں 12 ووٹ. تو اس کو کیا گنا جائے؟ ہم نے سامنے رکھا قاہرہ صاحب یہ جو ایٹ دا فیس آف اٹ ہے سر، اس کو وہی گنا جائے جو تسلیم کرو نا. پاکستان کے الیکشن کی ایک اس میں کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں الیکشن کا یہی نظام ہے، اسی طریقے سے ووٹ گنے جاتے ہیں. افتخار صاحب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار صاحب پلیز، قاہرہ صاحب آپ کی سنی ذرا، ہم افتخار صاحب کی سن لیتے ہیں. ایک منٹ چاہیے، میں اپنا آرگومنٹ مکمل کر دوں پھر افتخار صاحب سے پورا سنیں گے اس کو. ٹھیک ہے، کوئکلی پلیز. سمپل یہ ہے، ہم نے کہا کہ یہ جہاں پہ ایب نارمل پولنگ ہے ان پولنگ کو ری پول کرا دیجئے، اور سیکنڈ فیز میں یہ کانسٹیچوئنسیز ہیں، یہاں پہ ہمیں یہ خدشات ہیں. یہ الیکشن کمیشن کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہم نے بتایا. اب کہا گیا، مانا گیا خود، لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا. اور بلاول صاحب کا وہ کامران صاحب ایک منٹ ذرا، وہ پورا آرگومنٹ بلاول صاحب کا یہ تھا کہ اگر ہم سے آپ نے یہ الیکشن چھینا، ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے حالات کی وجہ سے سب کو چھوڑ رہے ہیں. ہم ایک کہہ رہے تھے کہ آئندہ اس مرحلے کے اندر جو ماضی میں ہوا، پچھلا ہوا، اس کے کریکشن کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اگلا الیکشن ٹھیک کرائیں. ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا حالات بڑے خراب ہو گئے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. ہم نے یہ تو چیلنج نہیں کیا. اب اگر اگلا مرحلہ بھی ہے، اس مرحلے پہ بھی یہی ہوتا ہے تو احتجاج کا ایک رنگ ہے. وہ قاہرہ صاحب کیا اب آپ کو منظر نظر آتا ہے؟ یہ اب جی بی کا الیکشن ہو گیا جو پیپلز پارٹی نے جیت لیا، کشمیر کا الیکشن ہو گیا آزاد کشمیر کا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جیت لیا. 10 تاریخ کو مزید اس کا فیصلہ ہو جائے گا، مگر ماحول کسی اور جانب، رخ جو ہے جو بیانیے کا ہے وہ کسی اور جانب جا رہا ہے. اب گورننس کے نظام کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے. گورننس کے نظام کو اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ گورننس کا نظام جو ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے. اختیارات کی نچلی سطح تک اور اختیارات کی اور وسائل کی نچلی سطح تک تقسیم ضروری ہے، عوام تک اس کو پہنچانا بہت ضروری ہے. ایک اتنے بڑے جہازی صوبوں کو نہیں چلانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اب تو یہ بالکل بیانیہ بالکل دوسری طرف چل گیا. کیا آپ کو نظر آتا ہے آئندہ چند مہینوں کے دوران؟ قاہرہ صاحب پلیز. جہاں تک تعلق آپ نے فرمایا پاکستان کے نظام کا، جو وزراء، صرف ایک وزیر نہیں بلکہ وزیر دفاع نے بھی کہا اور بھی کئی لوگوں کی راہ ہے، نظام کے اندر خامیاں ہیں، بالکل ہیں. آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، افتخار صاحب بھی کہتے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں. پرائم منسٹر سے پوچھے وہ بھی یہی کہیں گے. اب اس کو درست کرنے کے لیے میں اور آپ، میں تو چلے آپ مجھے کہیں کہ تم حکومتی اتحادی ہو، میں نہیں ہوں، لیکن آپ ہیں، پاکستان کی باقی جماعتیں ہیں، مجھے بھی شامل کر لیجئے. ہم تو سوال کر سکتے ہیں، مطالبے کر سکتے ہیں. جن کو یہ پتا ہے کہ نظام خراب ہے وہ تو ایک پیج والے ہیں سارے، اور ایک پیج پہ بیٹھے لوگوں کو تو نظام میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش میں ہم بھی ساتھ دیتے ہیں. جہاں تک یہ سوال ہے کہ نئے صوبے بنا کے اور ڈھیر سارے صوبے بنا کے آپ مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کامران خان صاحب کہ یہ بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے. قومی حکومت بنائی جائے جس پہ 4 سال 5 سال چلے، ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یا چھوٹے یونٹ بنا دیے جائیں. کامران صاحب کیا بڑے اور چھوٹے یونٹ مسئلہ ہے یا بد انتظامی مسئلہ ہے؟ ہندوستان کے اندر ہم سے بھی بڑے صوبے چل رہے ہیں، لیکن چلیں فرض کریں آپ نے پاکستان کے آئین کے اندر فیڈرل، پروونشل، لوکل 3 ٹیئر گورنمنٹ کے ہیں. نہ ہم نے فیڈرل کو پراپر چلایا ہے، نہ ہم نے صوبوں کو پراپر چلایا ہے نظام کو. لوکل گورنمنٹ تو ہم بننے ہی نہیں دیتے.
اگر بنتا ہے تو چلنے نہیں دیتے. تو جو عوام تک رسائی کے لیے چھوٹے یونٹ بنانا مقصود ہے اس کا علاج تو آئین نے دیا ہوا ہے. پہلے کیا ہم نے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کر کے ہم نے وہ ایکسرسائز کر لی ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکا تو پھر ہم کوئی سوچیں کہ ہاں نئے نظام کی طرف بات کرنی چاہیے اور نئے صوبے بنا لینے چاہیے. بہت شکریہ قاہرہ صاحب. جناب افتخار احمد ہمارے ساتھ تھے.